بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے عاشوراء کے دن کا روزہ اور اس کی فضیلت، اور بہت ہی پیارا سا بہت ہی بابرکت سا یہ وظیفہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے محرم میں 3 کام کرنے ہیں اور 3 دعائیں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ سچے دل سے جب آپ کچھ طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طلب کو قبول فرماتا ہے۔ تو انسان کی طلب جو ہے نا وہ ان کے جائز ہونی چاہیے، ناجائز جو طلب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں آپ نے کوئی بھی جب عمل کرنا ہے، کوئی بھی وظیفہ پڑھنا ہے نا، تو سب سے پہلے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے صدقہ لازمی ادا کرنا ہے، اور اپنے اخلاق کو بہت بہتر بنانا ہے۔ اپنی زبان سے یہ سوچیں کہ میں نے اپنی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، میرے جسم سے، میری زبان سے، میرے دل سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ جب آپ کسی کو کوئی دکھ نہیں نہ پہنچائیں گے تو آپ کو بھی کبھی کوئی دکھ نہیں اللہ تعالیٰ پہنچنے دے گا۔ تو اس لیے آپ یہ سوچ کر کہ یا اللہ میرے دکھوں کو ختم کر دے، میں کسی کو دکھ نہیں دوں گی، کسی کو دکھ نہیں دوں گا، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے دکھوں کو ختم کر دیں گے۔ جب آپ کسی کا سوچیں گے، آپ کسی کے لیے سوچیں گے اچھا، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سوچے گا اچھا۔ تو عاشوراء کے روزے کا یہ ہے کہ ان کے 10ویں محرم کو عاشوراء کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے نا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ عاشوراء کا روزہ رکھا ہے، اور عاشوراء کا دن جو ہے نا شرعاً با فضیلت دن ہے یہ، یعنی کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس کا تقدس کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کیونکہ دیکھیں محرم کے مہینے میں کتنی زیادہ قربانیاں کی ہیں، کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہمیں اس دین کو، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو جو اس کا حق ہے نا دین اسلام کا وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی قدر کرتے ہوئے ہمیں ہر طرح سے اپنے دین اسلام کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ تو 10 محرم کو عاشوراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ان کے کہا جاتا ہے، اور اس دن کو عاشوراء اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء کرام پر خاص اکرام یعنی کہ خاص رحم فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس دن ان کی مدد فرمائی، اس لیے بحر کلثم پھاڑ کر راستہ بنا دیا، فرعون کو ڈبو دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا سمندر سے، اور فرعون کو ڈبو دیا۔ یہ اسی دن ہوا ہے یہ واقعہ بھی۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ بھی اسی تاریخ میں جوتی میں ٹھہرائی گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اسی تاریخ میں مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے جبل رحمت پہ، جب انہوں نے دعا مانگی۔ تو اسی تاریخ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، اور اسی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور اسی تاریخ کو آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور اسی تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، اور اسی تاریخ میں حضرت ابراہیم یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے اندھے ہو گئے تھے، بنائی ختم ہو گئی تھی، تو اسی تاریخ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی جو ہے آنکھوں کی وہ عطا کی اللہ نے، یعنی کہ ان کو عطا کی۔ تو اسی تاریخ کو ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہوا کہ آپ کے تمام خاص لوگوں کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
تو دیکھیں یہ کتنی برکتوں والا دن ہے، کتنی رحمتوں والا دن ہے، کتنی فضیلتوں والا دن ہے کہ اس دن میں کتنے انبیاء کرام کے ساتھ کتنے اچھے اچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی مصیبتوں سے نکالا، کتنی فضیلتیں دی ان کو، کتنی برکتیں عطا کی ان کو۔ تو ہم بھی تو اسی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی تو اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی اس دن اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ عاشوراء کا روزہ رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام گناہوں کی بخشش کر دے، آپ کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے۔ تو تمام انبیاء کرام پر بھی اسی طریقے میں خصوصی نوازشیں ہوئی ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر بھی اٹھایا گیا تھا اسی طریق کو، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش بھی اسی طریق کو مکمل ہوئی اور وہ شفا یاب ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی طریق میں ملک دیا گیا تھا۔ ان کے دیکھیں کتنے انبیاء کرام کے ساتھ کتنے اچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلتیں دی، کتنی ان کی پریشانیاں ختم کی، کتنی ان کو رحمتیں نازل کی۔ یہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، ان کی آنکھوں کی جو ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اسی رات، اسی دن۔ تو اس دن کی کتنی زیادہ برکت ہے کہ اگر ہم بھی اس دن کا یعنی کہ اس دن ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس دن کی فضیلت کو، اس دن کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کی اہمیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم کر دیں گے، ہماری بھی مشکلیں آسان کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح، جب ہم نے مانگنا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 10 محرم ہے، یہ عاشوراء کا دن ہے، یا یہ محرم شروع ہو گئے ہیں، ہم لوگ پتہ کیا ہے انگریزوں کے ساتھ چل چل کے نا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ محرم کا مہینہ، اسلامی مہینہ جو ہمارا ہے نا، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ سٹارٹ سال جب شروع ہوتا ہے، نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو ہمارا محرم کا مہینہ ہے مسلمانوں کا، اور ہم جنوری کو 1 جنوری کو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ سٹارٹ ہو گیا نیا سال، لیکن ہمیں خوشیاں منانی چاہیے 1 محرم کو۔ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی فضیلتوں کا اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں یعنی کہ محرم کے مہینے میں 1 محرم کو ہمیں اپنا نیا سال منانا چاہیے۔ تو نیا سال جب شروع ہو تو اس کو یعنی کہ بہت زیادہ ذکر و اذکار کے ساتھ شروع کریں، ذکر و اذکار کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ پورا سال پھر آپ کی زندگی میں خوشیاں بہاریں اور آپ کی زندگی میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں یعنی کہ عاشوراء کے دن 3 کام آپ نے کرنے ہیں اور 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہیں۔ ان کے 3 کام کون سے کرنے ہیں کہ گناہوں سے معافی مانگنی ہے، استغفار بہت زیادہ کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اچھا کھانا کھلانا ہے لوگوں کو۔ اپنے ارد گرد میں دیکھیں کہ بہت زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے، تھوڑا سا کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹا سا جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو بہت پسند آ سکتا ہے۔ اگر آپ نیت سے، دل کی نیت سے، اچھی نیت سے کرتے ہیں نا، یعنی کہ عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ جب آپ ایک بہت چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت بڑا لگتا ہے۔ تو جب آپ کا کام جو ہے وہ بہت بڑا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری بہت ناپسند ہے۔ تو جب آپ اللہ کی پسند کے لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں نا کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں عاشوراء کے دن، اور بہت زیادہ استغفار کریں، اور اپنے گناہوں کی بہت زیادہ معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کا کام جو ہے نا بہت پسند آئے گا۔ تو 3 یعنی کہ دعائیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ دعائیں کیا کرنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3-4 تسبیح تو لازمی پڑھ کر دعا کریں، اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ کہ دیکھیں یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور اندھیروں سے نکالا اللہ تعالیٰ نے، کہاں کے اندھیرے تھے، پیٹ کے اندھیرے، پانی کے اندھیروں سے نکالا،
تو آپ نے یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو اتنے اندھیروں سے نکال سکتا ہے تو میری زندگی میں بھی جو جتنے بھی جس قسم کے بھی اندھیرے ہیں نا وہ سارے کے سارے ختم کر دے. میری زندگی میں بھی، میری آنے والے نسلوں کی زندگیوں میں بھی جس قسم کے بھی جو بھی اندھیرے ہیں نا وہ سارے کے سارے ختم کر دے مولا. تیرے یعنی کہ تیرے تو بس میں ہے، تو بے بس نہیں ہے. ہم بے بس ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنا کچھ خود سنوار سکیں، لیکن تیرے بس میں ہے، تو سنوار سکتا ہے. تو ہمیں ہماری نسلوں کے مقدر سنوار دے. تو اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3 تسبیح جو ہیں 333 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے. اور ان تینوں تسبیح کو آپ نے بہت زیادہ ان کے عاشوراء کا روزہ رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ آپ نے دعائیں ضرور مانگنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ اپنی نسلوں کے فیصلے کروانے ہیں، اپنے مقدر سنوارنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ اپنے لیے کوئی بھی دعا کرتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا وظیفہ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ اچھی نیت سے یعنی کہ محبت عقیدت کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے فیصلے جو ہیں اور نسلوں کے مقدر جو ہیں وہ سنوار دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنی نسلوں کے فیصلے کروانے ہیں اور مقدر سنوارنے ہیں. تو 10 محرم کو عاشوراء کا روزہ آپ نے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ 3 دعائیں مانگنی ہیں اور 3 کام لازمی کرنے ہیں. غریبوں کو کھانا کھلانا ہے اور بہت زیادہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام کا ہدیہ کرنا ہے اس دن، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے. اور درود پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رو کے دعا کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام امت مسلمہ کی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور کرے اور تمام قسم کے مسئلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ حل کر دے. اور تمام ہمارے ملک پاکستان کے تمام قسم کے جو مسائل ہیں، تمام قسم کی جو پریشانیاں ہیں، تمام قسم کے جو اور جتنی بھی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، جتنے بھی قرضے ہیں پاکستان پر، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ ختم کر دیں اور ہمارے ملک میں خوشحالی لائے اور ہمارے ملک میں خوشحالی آئے اور ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر بہت زیادہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اور فضیلتیں نازل کرے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں ہے، بہت زیادہ مشکل حالات میں ہے. تو ہمیں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، تمام ہر کسی کے لیے دعا کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام لوگوں کی، تمام امت مسلمہ کی، تمام مسلمانوں کی تمام قسم کی دعائیں قبول فرمائے. آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.